سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة إنها قالت دخلا على يا أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة عديني بالكساء اليماني فاطويني به فأطويته بالكساء اليماني فاطويته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بالبلد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتين وثمرت فوادي فقال يا أمه إني أشم عندك رحية طيبات كأنها رحية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده رسول الله فتحفنوا لأن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحبا فوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرت فوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رحية طيبات كأنها رحية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك أعطاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتحزنوا لأن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا حسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رحية طيبات كأنها رحية أخي وابني أمي رسول الله فقلت
أم ها هو مآوى البيك تحت الكساء؟ فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتحزنون أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتحزنون أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بدأتي، قد أذنت لك فادخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحباهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأغفر عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدعو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل ربي أتحزنوني أن أهبطها إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فبكى الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الألا يترك السلام ويعكسك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني مخلقة سماء مبنية ولا أرضا ملية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا
تحت الكساء فقال لأبي إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما بجلوسنا هذا تحت الكساء فضلي إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة واحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذن والله خذنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأموم إلا ففرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صدقے اس نام کے جس نام سے سلام کے
جسے آقا کی حضوری ہو جائے دنیا کے غم و رنج سے دوری دوبارہ جو شقی نے یہ سنتے ہی بے کے دھڑکنے لگ سینے فرمایا بھتیجے سے یہ تب بنت علی نے میں کیا کہوں جو رنج میرے جینے کیا جانیے اب کیا ستم ایجاد کرے گا بلوا کے ہمیں کون سی بیداد کرے گا واری گئی مکار کی باتوں پہ نہ جانا دیکھو میں کہے دیتی ہوں کچھ دے تو نہ کھانا گر تیغ رکھے حلق پہ گردن نہ ہلانا بابا کی طرح صبر سے سر اپنا کٹانا سامان جو کچھ لوٹ کا تم پائیو بیٹا پہلے سر شاہ شہداء لائیو بیٹا سجاد کو
ایک سورہ فاتحہ کی اور گزارش ہے. جملہ مومنین و مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، علماء و عرفا مجتہدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص شہید سید صفت جعفر زیدی اور سید اکبر حسین زیدی کی روح کو تعلق. جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سربر ہے نا بدرد و علم، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے. زینب نے لاش شاہ سے کہا بھائی ہم مرنے سے آپ کے میں یہ ایذا اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں. ہائے ہائے میرے مسافرے کرب و بلا حسین، ہائے ہائے میرے غریب میرے مالقا، ہائے ہائے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین، ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا، پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا. ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، لینے نوالی کی بزا کربلا خدا کی امانت تجھے، اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملے، اے زمین شمع امامت تجھے، دامن تیرا بھرا میرے کھیتے اجڑ گئی، سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ گئی، مہماں بلا کے ہم سے دغا کے لئے، انہوں نے کیا کیا نہ ہم پا جورو جفا کے لئے، انہوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کے لئے، انہوں نے گردن جفا سے شاہ کے جدا کے لئے، انہوں نے خیمے جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے، ہم
محمد وآل محمد بلندر سلوات. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. محمد والے محمد بلندر سلوات. محمد والے محمد بلندر سلوات. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. 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 نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا. نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا. لو حسین بن علی پیاسے ذبح ہونے لگے. لو حسین بن علی پیاسے ذبح ہونے لگے. کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. وہ گرا دین سے زینب کی رضا کا ضامن. وہ گرا دین سے زینب کی رضا کا ضامن. کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر. سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر. کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. نو کے نیزا پہ بہانے لگے آنسو مولا. نو کے نیزا پہ بہانے لگے آنسو مولا. پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا. بر محمد والے محمد بلندر سلوات. بر محمد والے محمد بلندر سلوات. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے.
ستمگار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریبہ میں ہے غازی، زینب نے کہا شام غریبہ میں ہے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، پر محمد والے محمد صلوات۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے، اور ام لیلا نے عقیدت سے کہا ربا، ام لیلا نے عقیدت سے کہا ربا، تیرا صغیر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے، ام لیلا نے عقیدت سے کہا
اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے. بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چار مصرے اور مولا عباس کی شان میں پیش کرتا ہوں. بار دیگر نعرہ صلوات. آئے میدان میں عباس جو ہے در کی طرح. آئے میدان میں عباس جو ہے در کی طرح. آئے میدان میں عباس جو ہے در کی طرح. ایک اکیلا نظر آنے لگا لشکر کی طرح. اور جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح. کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح. برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام صلوات. چار بسے اور پیش کرتا ہوں. بار دیگر نعرہ صلوات. عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں. عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں. پسند ہے جو خدا کو وہی پسند نہیں. ہم اس چراغ کی باتیں کرتے جائیں گے. علی کے ذکر میں ہم کو کمی پسند نہیں. اور منافقت کی بھی حد ہو گئی ہے اے زہرا. ارے نبی پسند ہے آل نبی پسند نہیں. عجیب لوگ ہیں. بر محمد آل محمد صلوات. ایک کلام سے چند شاعر مصائب کے پیش کرتا ہوں. یا قتیل الابرات حسین، یا قتیل الابرات. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا. کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے کیسے پڑے ہیں جسم کے
عذاب کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا گھوڑوں سے لاش دشت میں ہے پامال کر دیا پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اور پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردہ اور آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے اور کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیا تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا اور نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے اور آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان ننھا سا لاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے اور پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو تم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی گل جوان کو آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے اور وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں اور دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہی آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے
صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے اور زینب پکار میر تکلم بسد ملال کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال ہے مٹھیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا کیا تم میرے حسین ہو بر محمد علیہ محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے، فرش عزا پر بیٹھے مومنین کی گزشتہ اموات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور بالخصوص بانیان عزا کی گزشتہ مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگرچہ ہم فرش عزا پر منتشر بیٹھے ہیں کسی خاص وجہ سے، لیکن درود منتشر پڑھا جائے یہ مناسب نہیں ہے، تو سب بلند آواز میں درود پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بنطق تبلج وسرى قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدغار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من قطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد۔
بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال علي بن عليه السلام: لقد أوتينا ستا وفضلنا بسبع: أوتينا العلم والحلم سماحة والفصاحة شجاعة ومحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، منا الصديق ومنا الطيار، أسد الله وأسد الرسول، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قادر، خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے بلکہ احساس سے ذمہ داری کے ساتھ فرش اعضا پر موجود ہیں، اور اپنے لیے، اپنے گزشتہ اموات کے لیے اور ان ارواح کے لیے کہ جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہیں، رزق سمیٹ رہے ہیں. اور جو رزق ہم اور آپ اس فرش اعضا سے لے رہے ہیں، وہ رزق ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. اس لیے کہ یہ فرش اعضا ان ہستیوں سے منسوب ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات واحد میں فنا کر دیا کہ جو باقی ہے. تو بدلے میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ دیا کہ اب ان کے تذکرے کو زمان اور مکان کی قیود سے آزاد کر دیا. اب ان کا تذکرہ نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ کسی مکان کا محتاج ہے. ملال اعلیٰ ہو، قدسی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. فرش زمین ہو تو جن علاقوں کے، جن ممالک کے نام ہم نے نہیں سنے، حسین کا تذکرہ وہاں ان زبانوں میں ہو رہا ہے. یہ معجزہ ہے، خدا کی قسم یہ معجزہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یقیناً تفکر، تدبر کی ضرورت ہے، فکر کی گہرائی کی ضرورت ہے. کس طریقے سے یہ فرش اعضا ہم تک پہنچا ہے، اور پھر یہ فرش اعضا خاص جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تاریخ میں بحث ہے. میں کوئی خطاب کرنے تو آیا نہیں ہوں، چند گزارشات کرنے آیا ہوں. طالب علم ہوں ایک ادنا سا اس در کا، جو پڑھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اور ایک وصیت بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو تذکرہ ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کا خاص طور پر، اس کے لیے اور سید الشہداء علیہ السلام نے جس جس مقام پر جو جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جہاں جہاں پر بھی اپنے چاہنے والوں سے ملے ہیں، آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ کوئی ایک مقتل تو پورا خود سے پڑھ لیا جائے.
کب تک ہم صرف سنی سنائی باتوں کو ہی دیکھتے رہیں گے؟ ہم خود کب مطالعے کا شوق جو ہے پیدا کریں گے؟ تو کم از کم ایک مقتل جو ہے وہ پورا پڑھ لیا جائے، جیسے لہوف ہے، ٹھیک ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، نفس المحموم ہے. یہ میں نے چند مقاتل کے نام لیے ہیں جن کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب تو آپ کے لیے PDF میں بھی موجود ہے، گھر بیٹھ کر ہی پڑھا جا سکتا ہے. اپنے دن کو، اپنے مہینے کو، اپنے سال کو پلان کریں کہ کم از کم 1 مہینہ نہیں تو 6 مہینے میں میں 1 مقتل تو پڑھ ہی لوں گا. تو اس انداز سے 1 سال میں 2 مقاتل پڑھ لیے جائیں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. جب ہم اور کتابیں پڑھ لیتے ہیں نوکری کی خاطر، تو جس چیز پر ہماری حیات ابدی کا انحصار ہے وہ نہ پڑھیں تو یہ خود پر ظلم ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کربلا خود ایک معجزہ ہے. اگر دیکھیے آج موجودہ حالات کو ہی دیکھ لیجئے اور پھر تاریخ پر نظر ڈالیے. یقیناً ائمہ علیہم السلام کو کس انداز سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا تو کسی کو زہر دیا. لیکن ایک عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب معاملہ ہے کہ قاتل کی پہچان نہیں ہو رہی. کس نے قتل کیا، کب قتل کیا، کون پیچھے تھا، اصل چہرہ سامنے نہیں آ رہا. اور بہت آرام سے قاتل جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کچھ لوگوں کا نام لے لیا جاتا ہے لیکن اصل محرکات جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن کربلا ہے. کربلا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ اب اگر کوئی قاتلین کے حق میں بیان بھی دیتا ہے، کوئی اس کی پلیدگی کو دھونا چاہتا ہے تو اس کی پلیدگی تو خراب دفع نہیں ہوتی، خود اس کو دھونے والا نجس ہو جاتا ہے. یزید ایسی پلیدگی کا نام ہے کہ جب کوئی بھی مفتی کہیں پر بھی اس کے حق میں فیصلہ دے گا یا فتویٰ دے گا تو وہ خود نجس ہو جائے گا، وہ پاک نہیں ہوگا. ایسی نجاست کا نام ہے یزید. بس یہ خود زندہ معجزہ ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ مطالعے کا شوق پیدا کریں، سیرت کو پڑھیں. سیرت اور تاریخ، ان دونوں میں فرق ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا. تاریخ کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ. میں نے سیرت کے مطالعے کی بات کی ہے. تاریخ واقعات ہیں. تاریخ کہ کیا کیا ہو گیا، کس نے کیا کیا، کون کہاں رہتا تھا، کہاں زندگی بسر کی، کس نے ان کو شہید کیا، کہاں مدفون ہے، یہ تاریخ ہے. لیکن یہ سیرت نہیں ہے. سیرت کیا ہے؟ سیرت سیر سے نکلا ہے. سیر، توجہ رکھیے، سیر کسے کہتے ہیں؟ سیر کرنے کو، جیسے آپ کہتے ہیں نا سیر کو نکلنا، یہ عربی لفظ ہے سیر، سیرہ. جب اس کو آخر میں وہ جو تا لگا دیتے ہیں تو سیرتا بن جاتا ہے. سیر کا مطلب تو ہوتا ہے سیر، سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سیر کا مطلب ہوتا ہے پھرنا. لیکن جب ہم کہتے ہیں سیرتا تو اس سیرتا کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا انداز، چلنا، چلنے کا انداز. بہت توجہ رہے. جیسے اس وقت ہم جو ہے وہ جلسہ بیٹھے ہوئے ہیں. جلسہ کا مطلب بیٹھنا ہے، لیکن میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دونوں کے بیٹھا ہونے میں فرق ہے. اس کو عربی میں کہیں گے جلسہ. جب جلسہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بیٹھنے کا انداز کیا ہے. بیٹھے سب ہیں لیکن اپنے اپنے انداز سے بیٹھے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جب میں سیرتا کہوں گا اور خاص طور پہ سیرت النبی یا سیرت الامام، کسی امام کی بات کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نبی کا عمل؟ جی نہیں. امام کا عمل؟ جی نہیں. امام کا عمل سیرت نہیں ہوگا، نبی کا عمل سیرت نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی کا عمل تو ہوگا کہ نبی نے یہ عمل کیا ہے، حجت ہے آپ پر، مجھ پر، عمل حجت ہے. لیکن وہ سیرت نہیں ہے. سیرت میں اور عمل میں فرق کیا ہوگا؟ اگر پیغمبر کوئی عمل انجام دیں وہ آپ پر اور مجھ پر حجت تو رکھتا ہوگا، لیکن وہ عمل ان کی سیرت ہے؟ جی نہیں. سوال، پیغمبر نے جو عمل انجام دیا ہے وہ کیوں انجام دیا؟ اس کیوں کا جواب جو ہے وہ سیرت پیغمبر ہے.
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فعل انجام دیا وہ فعل امام ہے، لیکن امام نے وہ فعل کیوں انجام دیا، اس کیوں کا جواب جو ہے وہ سیرت ہے۔ اب اس کیوں کے جواب میں جو آپ کو جواب ملے گا، جو انتہائی لاجواب جواب ہوگا کہ پہلے کا جواب لیجئے، درمیان کا لیجئے یا آخر والے کا لیجئے، سب کا جواب ایک ہی ہوگا۔ اس کو ہم کہیں گے کہ چاہے پہلے کی بات کر رہے ہو یا آخری کی بات کرو یا درمیان والے کی بات کرو، سیرت سب کی ایک ہے، سیرت سب کی ایک ہے۔ حالات جدا جدا ہوں گے، ماحول جدا جدا ہوگا، جو سامنے باغیان آئیں گے ان کی روش بدلتی رہے گی، ان کا انداز بدلتا رہے گا، انداز بدلتے رہیں گے کوفی و شامی، لیکن جو حقیقت ابدی رہے گی وہ ان ائمہ علیہم السلام کا کردار رہے گا۔ یہ ہے سیرت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار، بہت توجہ رکھیے گا، پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا، نباتات کو خلق فرمایا، جمادات کو خلق فرمایا، ذرے ذرے کو پروردگار عالم نے خلقت بخشی ہے، اور پھر ہر ذرے میں اس ذرے کا کمال رکھا ہے۔ بہت توجہ رہے، آپ کو اور ہمیں ان تمام موجودات میں قرار دیا، لیکن آپ کو اور ہمیں جن موجودات میں قرار دیا ہے وہ موجودات میں سب سے زیادہ افضل ہونے کی صلاحیت آپ میں اور مجھ میں ہے۔ افضل یا اشرف جسے آپ کہتے ہیں، اگرچہ موجودات دوسرے بھی ہیں، اس درخت میں اور آپ میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا؟ دونوں کا خالق ایک ہے۔ اس پتھر میں جو آپ نے اپنے انگوٹھیوں میں لگائے ہوئے ہیں، اس میں اور آپ میں کیا کامن شے ہے؟ ان دونوں کا خالق ایک ہے، یہ دونوں اپنے ہونے میں اس کے محتاج ہیں، یہ دونوں اس سے رزق پا رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اس معاملے میں تمام مخلوق برابر ہے کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو تمام کی تمام مخلوقات اس کے سامنے کیا ہے؟ فقیر ہیں۔ یہی کہا قرآن نے، انتم الفقراء وہو الغنی الحمید۔ تو ہم سب کے سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں اس کے آگے۔ تو اس فقیر ہونے کے ناطے تمام مخلوقات برابر ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا پتھر میں مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ پتھر ہے، آپ ہیں، اس کا کمال ہے لیکن ایک حد تک ہے، شجر کا کمال ہے لیکن ایک حد تک ہے۔ لیکن اے حضرت انسان، تیرا کمال کیا ہے؟ تیرا کمال وہ کمال ہے کہ جہاں خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہے، تجھے خود اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ تجھے دیکھنا کہاں چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ حضرت انسان جو ہے یہ اشرف قرار پائے۔ اشرف، اس کی جو اشرافیت ہے، جو صفت ہے، یہ کیسے اشرف ہو جاتا ہے تمام مخلوقات سے؟ تو یقیناً وہ صفات کہ جو اس کو دیگر موجودات سے ممتاز کرتی ہیں، انہی صفات کی بنیاد پر یہ دوسروں سے افضل قرار پاتا ہے، وگرنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ صفات کہ جو کہ جانور اور انسان میں فرق کر دیتی ہیں کہ دیکھو یہ فرق ہے کہ یہ جانور ہے اور یہ انسان ہے، وہ جو فرق ہے اگر اس کے اوپر توجہ رہے گی تو پھر پہلے درجے میں انسان رہے گا۔ بہت توجہ رہے، مشکل بحث ہے، میں نے بہت ہی بیسک، بہت ہی بنیادی بات سے شروع کیا ہے کہ انسان اگر، یعنی کہ جو انسان کی انسانیت ہے، بہت توجہ رہے، انسان کی جو انسانیت ہے وہ کب انسانیت ہے؟ جب اس میں وہ صفات ہوں جو انسان میں ہوتی ہیں۔ توجہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ایک تمامیت ہے اور ایک کمال ہے، کسی شے کا تمام ہونا اور اس شے کا کمال ہونا، جو آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا کہ لیلۃ التمام ہی وہ کمال ہے۔ آپ دو لفظ کہتے ہیں، پہلے تمام کہتے ہیں پھر کمال کہتے ہیں، اس کا مطلب تمامیت کے بعد پھر کمال کی منزل آتی ہے۔ تمامیت کیا ہے؟ یہ اردو کا تمام نہ سمجھ لیجئے گا، عربی میں پڑھ رہے ہیں تمام تو عربی کا تمام کچھ اور ہے۔ تمام کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اگر میں کہوں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ لکڑیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں مثالیں بہت دیتا ہوں بچوں کے لیے، اب لکڑیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کرسی کے درمیان میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے۔ اب اتنے میں انہوں نے بنانا شروع کیا کچھ اور اس کو منظم کرنا شروع کیا تو اس کی شکل جو ہے اب کچھ نہ کچھ کرسی جیسی ہونا شروع ہو گئی۔ میں کہوں گا ہاں کرسی بن رہی ہے، بن گئی کرسی؟ کہا نہیں، ابھی بنی نہیں، ابھی تمام نہیں ہوئی۔ کب تمام ہوگی؟
آپ کہیں گے جب یہ بنتے بنتے وہ تمام خصوصیات جو ایک کرسی میں کرسی ہونے کے لیے ضروری ہیں، جب وہ تمام اس میں آ جائیں گی تو پھر یہ کرسی تمام ہو جائے گی، تمامیت کی منزل پر آ جائے گی. توجہ ہے؟ یعنی کہ وہ تمام کی تمام خصوصیات کے جو ایک کرسی میں ہوتی ہیں، جب تک اس شے میں آ نہ جائیں اس وقت تک وہ کرسی کہلا نہیں سکتی کہ ابھی تمام نہیں ہوئی ہے. اے حضرت انسان، اگر تو اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے تو پھر مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتا کہ وہ تمام صفات کہ جو ایک انسان میں انسان کی حیثیت سے ہونی چاہیے، جب تک وہ صفات تجھ میں نہیں ہوں گی، کیا تجھے حق ہے کہ خود کو انسان کہے؟ چلتا پھرتا انسان نظر آ رہا ہوگا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. غالب نے دیکھ لیا تھا، غالب نے آدمیوں کو دیکھ لیا تھا، لیکن ان میں انسان کہیں کہیں نظر آ رہے تھے. جس امام کا تذکرہ میں کروں گا ان سے بھی ایک معجزہ اس انداز سے بیان ہوتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی اور کہتے ہیں کہ مولا، اچھا نظر نہیں آتا ان کو، کہتے ہیں مولا حج کا زمانہ ہے تھا، تلبیہ کی آواز آ رہی تھی، کہتے ہیں کہ آپ کے جد کے کتنے ماننے والے ہو گئے ہیں، کتنے حاجی آئے ہیں. تو آپ نے کہا نا، ایسا نہ کہو، کہو ما اکثر الزجیج وما اقل الحجیج، کہ یہ کہو کہ شور مچانے والے کتنے آئے ہیں، حاجی تو ان میں بہت کم ہے. یہ کیا کہا دیکھو اب نگاہ کرو. اب جب نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کہیں کوئی جانور کھڑا ہے، کہیں کوئی جانور کھڑا ہے، عجیب عجیب ہولناک جانور کھڑے ہوئے، اور ان کے درمیان میں کہیں کہیں احرام پہنے ہوئے کچھ انسان نظر آ رہے ہیں. ما اکثر الزجیج وما اقل الحجیج. تھوڑی دیر کے لیے نظر سے پردوں کو ہٹا دیا، اب جو ان کا اصل چہرہ دیکھا تو اس انداز کا نظر آیا. اللہ اکبر. تو کیا کہا؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یعنی کہ وہ دکھنے میں انسان ہمیں اور آپ کو دکھ رہے تھے، لیکن چونکہ وہ ان میں انسانی صفات نہیں تھیں، جانور کی صفات اتنی کسب کر لی تھیں کہ باطنی شکل جانور کی ہو گئی ہے. مشکل بات کر رہا ہوں اب یہ جوانوں کے لیے، بچوں سے نکل کر جوانوں کے لیے آ رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا. گھوڑا جب پیدا ہوتا ہے نا، گھوڑا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے تو گھوڑا ہی مر جاتا ہے. لیکن یہ انسان جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان پیدا ہو لیکن انسان ہی مر جائے. بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے. پیدا تو انسان ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرتے وقت بھی انسان ہو. اور وہ جو گھوڑا مرا تھا تو وہ ایک ہی جانور پیدا ہوا تھا، ایک ہی جانور مرا ہے. لیکن یہ انسان کا کیا عجیب کرائٹیریا ہے کہ جب یہ جانوروں کی صفات لیتا ہے تو ضروری نہیں ایک جانور بن کے مرے، بلکہ کئی جانوروں کی شکلیں لے کر مر جاتا ہے. یہ نیگیٹو صورت ہے، یہ منفی صورت ہے. اس کو پلٹ دیجئے. جب اس کو مثبت دیکھتے ہیں تو جب بلند ہوتا ہے تو اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے. یہ انسان کا سفر ہے، یہ انسانیت کا سفر ہے. اس سفر کے لیے یہ بتائیے کہ آپ کو جس انداز سے اگر گلشن سے یہاں آ رہے ہوں گے تو کچھ سائن بورڈ کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ کہاں پر یو ٹرن ہے، کہاں پر لیفٹ ٹرن ہے، کہاں پر روڈ نیرو ہے، کہاں پر احتیاط سے چلنا ہے. اگر آپ ایک گلشن سے یہاں نیو رضویہ آنے کے لیے آپ کو کچھ سائنس کی ضرورت ہے تو اپنے اس کمال تک پہنچنے کے لیے کچھ ہدایات کی ضرورت نہیں ہوگی. اتنے طویل سفر کو کرنے کے لیے کیا کوئی ٹریفک سائن نہیں چاہیے، کوئی ہدایت نہیں چاہیے، کوئی آیات نہیں چاہیے؟ یقیناً چاہیے، عقلاً چاہیے. تو پروردگار عالم نے آپ کو اور مجھے وہ انتظام کب کر کے دیا؟ اس وقت کہ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کس بات پر انسان کرتا ہے کہ جب انسان کے اوپر ایک ایسا عالم گزرا جب لم یکن شیئا مذکورا کی منزل پر تھا کہ قابل ذکر شے نہ تھا، قابل ذکر شے نہ تھا، گویا شے تھا، قابل ذکر نہ تھا. آیت کو آیت سے سمجھیے. القرآن یفسرہ بعضہ بعض. میں نے کہا ہے کہ میں نے بہت بنیاد سے شروع کیا ہے، لیکن جہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں وہاں اس فرش اعلیٰ کی اہمیت کو سمجھیے گا، اس عزاداری کو سمجھیے گا کہ کہاں لے کر آیا کہ انسان گویا کچھ شے تھی لیکن لم یکن شیئن مذکورا، مذکوریت کی منزل پر نہیں تھی، شیئت کی منزل پر تھی. مثلا پھر کہوں جوانوں سے،
کمپیوٹر میں کوئی ایسی فائل ہوتی ہے نا جس کو پروگرام کھول نہیں رہا ہوتا, کہتا ہے انریکگنائزڈ فائل فارمیٹ, میں ریکگنائز نہیں کر پا رہا یہ کیا ہے, کچھ ہے, بائٹس نظر آ رہی ہیں, سائز ہے, مگر کیا ہے کمپیوٹر سمجھ نہیں پا رہا کہ کس سافٹ ویئر سے کھلے گی. ہاں آپ کا پروگرام جو ہے اس کو کھول نہیں پا رہا, سمجھ نہیں پا رہا, انریکگنائز. تو انسان ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کیسا تھا. اس کو عموماً ہیولے کی صورت میں ایک ہیولا تھا, کیا تھا مطلب. پھر اس لم یکن شیئا مذکورہ کی منزل سے بات آگے بڑھی اور خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلنا سمیعا بصیرا. اب ہم نے اس کو خلقت کی کس انداز سے, نطفے سے خلق کرنا شروع کیا اور مرحلہ وار خلق کرنا شروع کیا. جب اس کو مرحلہ وار کروٹیں بدلوا رہے تھے تو ایک کام اور کیا, فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس کو سننے والا بھی بنایا, دیکھنے والا بھی بنا دیا. توجہ ہے, کان نہیں بنے ہیں, سننے والے بن گئے ہیں. آنکھیں نہیں بنی ہیں اس وقت, لیکن دکھائی سب دے رہا ہے. اے حضرت انسان, اپنی کیفیت کو تو سمجھ کہ تو سننے کے لیے ان کانوں کا محتاج نہیں ہے, دیکھنے کے لیے اس آنکھ کا محتاج نہیں ہے. بہت توجہ, کیونکہ تجھے ایک ایسی شے دی ہے کہ جو آنکھ سے پہلے دیکھتی ہے. بہت توجہ. اس عالم امکان میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں, لیکن اصلاً جو ہماری ہے وہ نفس, جس کو خدا نے بنفس مما سواہا فألحمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. بہت توجہ. دوسرا منزلہ, دوسری جو منزل ہے, پہلی منزل پہ ہم نے تجھے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا ہے. دوسری منزل پہ ہم نے کیا کیا, پہلے تو قسم کھا رہے ہیں تیری, کیا نفس, قسم ہے نفس انسانی کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا ہے. فَأَلْهَمَهَا, توجہ رکھیں, الہام کیا کس چیز کا, فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور کا اس شے کا کہ جو کہ فجور کسے کہتے ہیں, خراب. فجورها جو اس کا بیان کر دیا, وَتَقْوَاهَا اور اس سے بچنا کیسے ہے اس کا ہی بتا دیا. گویا وائرس ڈیفینیشن بھی ڈال دی اور اینٹی وائرس بھی انسٹال کر دیا. انسان کے نفس میں بلٹ ان وائرس ڈیفینیشن ہے, بہت توجہ ہے, بلٹ ان وائرس ڈیفینیشن ہے اور اینٹی وائرس بھی ہے. بچنا کیسے ہے, خبردار ملیشیس ایکٹیویٹی ہے, یہ فائل جو ہے یہ ہارمفل ہے, اس کو ایکسس نہ کرنا. یہ فائل ہارمفل ہے, ایکسس نہ کرنا. نتیجہ کیا ہوگا, تم کرپٹ ہو جاؤ گے, نتیجہ جہنم ہوگا. یہ کرپشن, یہ کرپٹ ہونا نظر آ رہا ہے کس انداز سے, یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں نا, پروردگار نے رکھی ہیں درمیان میں تو صرف میپنگ کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں. یہ دوسری منزل تھی. کون بتا رہا ہے آپ کو, آپ کا نفس بتا رہا ہے کہ یہ خراب ہے. اب یہ اندر کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد پھر آپ کو جب اس عالم میں اس انداز سے ظاہر کیا تو پھر عقل دے کر بھیج دیا. اب عقل کیا کر رہی ہے, عقل بھی وہی کام کر رہی ہے. جیسے جیسے آپ پختگی کی طرف جاتے جا رہے ہیں, جسے نبوغ کہتے ہیں, آپ کا وہ نبیغ ہونا بڑھتا چلا جا رہا ہے. نابغہ جسے میچیورٹی کہتے ہیں وہ لیول بڑھتا جا رہا ہے. یہ عقل جو ہے فیصلہ کرے گی, نہ صرف فیصلہ کرے گی بلکہ دوسروں کی ہدایت بھی کرے گی, آپ کی بھی ہدایت کرے گی, دوسروں کی بھی ہدایت کرے گی. سمجھ رہے ہیں بات آپ کو. تو یہ جو آپ کو یہ عقل دی ہے یہ کیا کر رہی ہے, ہدایت کر رہی ہے. کہاں ہدایت کر رہی ہے, کدھر ہے عقل, نظر آ رہی ہے, کہاں نظر نہیں آ رہی, لیکن ہے. کہاں ہے آپ کے وجود میں, کس جگہ ہے, آپ کا مائنڈ کہاں ہے, ویئر از یور مائنڈ. برین بتاؤ گے مجھے کہ یہ ہے, مائنڈ کدھر ہے, نہیں مجھے نہیں پتا مائنڈ کا. باڈی میں کدھر ہے, نہیں پتا ہے, ہاں ہے. سینس کرتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں, مگر کہاں ہے وہ, دکھتا نہیں ہے مگر ہے. ہادی دکھ نہیں رہا مگر ہے تمہارے وجود کے اندر. بہت توجہ رہے. بس یہ جو عقل ہے جس طرح تمہاری ہدایت کر رہی ہے چھپ کر, اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو وہ نمائندہ خدا ہوگا.
کہ جو تمہاری ہدایت کرے گا. اگر ظاہر کر دیا جائے یعنی کہ ایک وقت اگر ایسا آ جائے کہ تم اپنے اس نفس کے اندر جو ہم نے الہام کیا تھا اس کو نہ سنو, وہ عقل جو تمہاری بار بار رہنمائی کر رہی ہے اس کو بھی نہ سنو, تو پھر کوئی سامنے ظاہر ہوگا تمہیں جھنجھوڑ کر کہے گا کہ میاں کہاں جا رہے ہو. یہ کون ہوگا؟ یہ وہی نمائندہ خدا ہوگا. تو 3 لیول پر خدا نے ہدایت کا انتظام کیا کیونکہ تمہارا سفر بہت طویل ہے. بہت توجہ. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تمہاری خلقت سے شروع ہوا. اور اس کے بعد یہ جو ظاہری ہادیان کا سلسلہ ہے وہ کب شروع ہوا؟ وہ بھی تم یہاں نہیں آئے تھے, تم سے پہلے آدم کو بھیجا تھا. تم سے پہلے آدم کو بھیجا اور اس کے بعد خلقت کا جو ہے وہ آغاز کیا. بس یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلتے چلتے حضرت خاتم پر آ کر ختم ہو گیا. بہت توجہ. اور اس کے بعد آپ کے اوصیاء کا سلسلہ شروع ہوا. اب وہ اسلامی اقدار, وہ اقدار کے جو کہ کسی انسان کو انسان بناتی ہیں, نہ صرف انسان بناتی ہیں بلکہ اس کے کمال تک بھی پہنچاتی ہیں. بہت توجہ ہے. اس کے کمال تک بھی پہنچاتی ہیں. اور یہ جو اس کے کمال کا سفر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ جو تمامیت تھی اس کی انتہا تھی, کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ جو کرسی بن رہی تھی, کرسی بنتے بنتے جب بن گئی تو آپ نے کہا ہاں یہ تمام ہو گئی, لیکن اب اس کی کرسی کا جو کمال ہے اس کی حد کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ جو کام کرنا چاہیں کر دیجئے. آپ اس میں سونے چاندی کا پانی چڑھا دیجئے, ہیرے جواہرات لگا لیجئے, جو کر سکتے ہیں کر لیجئے. اس کا کمال بڑھتا رہے گا اپنے اعتبار سے. اس کی حد کیا ہے؟ کہا اس کی حد نہیں ہو سکتی. یہ تو جو جس کو جتنی توفیق ہے جو جا کر سکتا ہے وہ کر لے اس کے ساتھ. ایسا ہی ہے, یہ کمال ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اے حضرت انسان, تیرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ تیرے تمام کی حد تو یہی ہے کہ جو انسان کو صفات جو انسان بنانے کے لیے ضروری ہیں جب اس میں آ جاتے ہیں تو یہ تمامیت کی منزل آ جاتی ہے. جب اپنے کمال کا سفر شروع کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ مقام کہ جہاں پر ایک نفس پہنچا, اس انداز میں پہنچا کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, کہ بڑھا پھر کچھ اور آگے بڑھا یہاں تک کہ 2 کمان یا کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ جو کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو عالم الغیب ہے. نعرہ سلوات. سمجھیے مشکل بات ہے. یہ کس نے کہا کہ کچھ کم؟ یہ اندازے کون لگا رہا ہے؟ بھئی آپ اور میں اندازے لگائیں نا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہاں اندازہ کون لگا رہا ہے؟ اندازہ وہ لگا رہا ہے وہ علم بمکان قبل ان یکون, جو اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے, ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا. اس کچھ کم اور پھر اس کے اندر بھی بہت توجہ میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا. دنا فتدلا, بڑھا, فتدلا, پھر کچھ اور قریب ہوا. گویا وہ جو پھر کچھ اور قریب ہوا ہے اس سے پہلے دنا ضروری ہے. فتدلا کے لیے دنا ضروری ہے. سمجھیے علمی تھوڑی سی, مطلب میں تو بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں جو پڑھا ہے بیان کر رہا ہوں, لیکن سمجھیے گا اس کو. فرش ازا کی برکت سے کیا کہا تھا, وہ رزق لیں گے جو ختم نہیں ہوگا. دنا کے لیے یعنی جو فتدلا کے لیے دانا کا ہونا ضروری ہے, یعنی کہ کچھ بڑھا پھر کچھ اور آگے بڑھا. یعنی کہ یہ کمال کا سفر بھی جو ہے وہ بتدریج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے. یعنی کہ پہلے یہاں تک آیا تو یہاں آنے کے بعد کچھ غیوب جو ہیں وہ ہٹے ہیں, چھٹے ہیں, اور وہاں سے پھر مزید آگے کی طرف سفر شروع ہوا. اور اب جو آگے کا مزید سفر شروع ہوا ہے تو کیا وہ اختتام پر پہنچ گیا؟ کہا نہیں, کچھ فاصلہ رہ گیا. یعنی اے حضرت انسان, تیرے کمال کی حد یہ ہے کہ تو جہاں بھی چلا جائے فاصلہ پھر بھی رہ جائے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کمال کی حد ہے. یعنی کہ کمال کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو جس منزل پر بھی چلا جائے گا یقیناً تو مخلوق رہے گی, خالق رہے گا. مخلوق خالق کا احاطہ کیسے کر سکے گا؟ یقیناً نہیں کر سکے گا. اس لیے تیرے کمال کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ دوسرا کمال تھا. اب یہاں پر آئیے واپس کہ وہ انسانی اقدار, وہ انسانی صفات کے جو انسان کو انسان بناتی ہیں, جب انسان اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو یقیناً نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً انسان انسانیت سے گر جاتا ہے.
یہ جو آج کل ایک وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہم سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم کیا کر، بہت توجہ رہے، مثال سے کہیں لے کر جانا چاہوں گا. یہ جو آپ نے اپنے چہرے پہ ماسک پہنا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ کہا یہ ہم خود بھی بچ رہے ہیں، دوسرے کو بھی بچا رہے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جس کا امیون سسٹم اچھا ہوگا یقیناً تو وہ اس وائرس کا مقابلہ کر سکتا ہے. ہاں، یہ جو وائرس آ جائے گا اس کی کوئی دوا تو ہے نہیں، احتیاط ہے. اور احتیاط کیا ہے؟ بس احتیاط یہ ہے کہ غذا اچھی ہو اور اس کے بعد آپ کے اندر قوت مدافعت قوی ہو. تو اگر وہ قوی ہوگی تو اس وائرس کا کیا کر لے گی؟ یہ مقابلہ کر لے گی. اور اگر قوت مدافعت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر آپ کا جسم جو ہے وہ اس باہر سے آنے والے فاسد وائرس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں پہلے تو بیمار ہوں گے، آہستہ آہستہ خدا نخواستہ موت کے دہانے پر جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوگا. بس بہت توجہ. اے حضرت انسان، میں نے وہ صفات کا بیان کیا ہے، اب یہاں پر جسم پر آ گیا ہوں. بہت توجہ، بہت توجہ. یہ بتا اے حضرت انسان کہ جو تیرے اندر قوت مدافعت کو خدا نے رکھا ہے، جو کہ تو نے خود نہیں بنائی ہے، اس نے رکھا ہے، اور جب تک وہ قوی رہے گی باہر سے آنے والے مادے اور اس وائرس کا مقابلہ کرتی رہے گی. تو بس جس طریقے سے تیرا جسم ہے اسی طریقے سے یہ معاشرہ بھی ایک جسم کی مانند ہے. اس معاشرے کا بھی کوئی اس انداز سے امیون سسٹم ہوگا. جس طرح تیرا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو بیماری کے دہانے پر جا کر موت کی شکار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ معاشرہ بھی اگر ایک جسم کی مانند ہے تو اس کے امیون سسٹم کا نام کیا ہے؟ کیا وہ شے ہے کہ جب وہ ختم ہو جائے گی تو معاشرہ پہلے بیمار ہوگا اور پھر مردگی چھا جائے گی؟ تو سنیے، اس امیون سسٹم کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جس معاشرے سے یہ امیون سسٹم نکل گیا، بس سمجھو معاشرہ پہلی منزل پر بیمار ہوگا، اس کے بعد موت کے دہانے پر چلا جائے گا. اور جب فرزند زہرا نے معاشرے میں یہ وائرس دیکھا، یہ بیماری دیکھی، اعلان بھی یہی کہہ کر کیا کہ انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کروں. اور وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے میں اصلاح کیسے؟ اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں یزید جیسے حاکم کو ویلکم کیا جائے تو پھر علاج یزید کا نہیں ہوتا، مریض کا ہوتا ہے. مریض کون ہے؟ مریض معاشرہ ہے. کیا تم دیکھ نہیں رہے سنتیں پامال ہو رہی ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے دین پامال ہو رہا ہے؟ تو اس کے علاج کے لیے کس کا علاج کرنا پڑے گا؟ معاشرے کا علاج کرنا پڑے گا، امر بالمعروف کرنا پڑے گا، تاکہ پھر اس انداز کا، اور پھر انداز کیا اپنایا؟ کہا یہ جو میں کر رہا ہوں کوئی نیا کام نہیں ہے. اسیرو اريد ان اسیرو بسیرت جدی و ابی. میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے جد اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. ارے کچھ ملے نہ ملے، اگر مر گیا تو کفن میں مل ہی جائے گا. بس اتنا سننا تھا. کہا پھر مفلس تو نہیں، کربلا کی طرح نظر کر لی. کیسے مسلمان تھے، کیسے مسلمان تھے، نہ کفن لیا، ارے نہ کفن لیا. آخری جملے سنیے گا، یقیناً اگلے سال کس کو موقع ملے کس کو موقع نہ ملے سن سکیں گے. کس انداز سے دین حمیت بتا رہا ہے آپ کا میرا ایمان. قصاب کی دکان سے گزر رہے ہیں، بابا کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے تھے. قصاب کے سامنے سے گزر رہے ہیں، قصاب بھی شرطوز تھا، کپڑا ڈالنا بھول گیا. اتنا پوچھا قصاب یہ بتا جب کر رہا تھا کیا تم نے پانی پلا دیا تھا؟ میں
نے پانی پلا دیا. کہا یہ خدا جب تو نے اس کو ذبح کیا تھا تو چھری کو تیز کر لیا تھا. کہا میں نے اس کو تیز چھری سے ذبح کیا ہے. کہا تھا اگر اتنا ایک سوال کا جواب اور دے دے, جب تو اس کو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا میں شریعت محمدی جانتا ہوں, اسے میں نے دوسرے جانور سے چھپا کر بس اتنا سنا کربلا کی طرف رخ کیا. کیسے مسلمان تھے, ارے نہ پانی پلایا نہ خنجر تیز کیا, میری چھپی 70 قدم بھی رہی, کسی نے پردہ نہیں. بجھ گئے مزار پنجتن پاک بجھ گئی, سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا. عابد غریب کا 16 چار مر گیا. عابد غریب کا 16 چار مر گیا. روتا رہا جو باپ کو 40 سال تھا, روتا رہا جو باپ کو 40 سال تھا. روتا رہا جو باپ کو 40 سال تھا. وہ شاہدی کا زادار مر گیا. عابد غریب کا 16 چار مر گیا. عابد غریب کا 16 چار مر گیا. بن باپ کے لعین نے باطل کو کر دیا. بن باپ کے لعین نے باطل کو کر دیا. باپ کی لعین نے باطل کو کر دیا. چوتھا وسیع احمد مختار مر گیا. عابد غریب کا 16 چار مر گیا. عابد غریب کا اب نہ رہے گا کوئی بھی پیاسا, پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ 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 رہا ہے. بولی سکینہ نزدیک آؤ, اے پیاسے بچوں کوزے اٹھاؤ. بابا چچا کو گھر لا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. جو سب سے چھوٹا گھر میں گئے بچہ, جو سب سے چھوٹا گھر میں گئے بچہ, پہلے اسی کو پانی ملے گا. اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. تم سب پانی کو پینا, جی بھر کے تم سب پانی کو پینا. آخر میں سب سے بالی سکینہ, آخر میں سب سے بالی سکینہ پانی پیے گی وعدہ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. ہلکا بنا لو کوزے اٹھا لو, ہلکا بنا لو کوزے اٹھا لو. جو سو گئے ہیں ان کو جگا لو. دل کے دریا اب آ رہا ہے. وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. وہ دیکھو زمین پر
سے آئے پانی جو چاہے محنت سے آئے مصیبہ اب جا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے آیا علم تو بولی سکینہ آیا علم تو بولی سکینہ اے پیاسے بچوں مشکل ہے جینا میرا یہ کہنا سن پا رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی آبا بن میں جلے جس کی آبا بن میں جلے تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چنی درے لگے چادر چنی درے لگے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہیں یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری فیرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین